تو یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے. جو شخص تعصب کی پٹی کو ہٹا کر حق کو تلاش کرنے کے لیے دلائل دیکھے گا، انشاءاللہ اس کے سامنے بالکل حقیقت واضح ہو جائے گی. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے تھے، اللہ رب العزت کے بہت بڑے ولی تھے، اور صحابہ کرام کے نزدیک بھی ان کا بہت بلند مقام تھا، اور امت بھی انہیں مقام دیتی آئی ہے. یہ چند لوگ جن کو نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ، قرآن کی آیتوں کے بھی غلط مفہوم بیان کرنے والے، حدیثوں کو انکار کرنے والے، رد کرنے والے، یا ان کا غلط مطلب لینے والے، ان کی باتوں کا کیا اعتبار ہے؟ ایک امام ان کے سامنے آیا تھا، امام علی بن الجاد، متقدمین میں سے کسی اور کا حوالہ آج تک دے نہیں پائے، صرف امام علی بن الجاد کو پیش کرتے تھے. تو اللہ کے فضل سے امام علی بن الجاد نے بھی سیدنا معاویہ کا دفاع کیا ہے. وہ دفاع کیا نا، یہ حدیث عمر رضی اللہ عنہ والی، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ والی امام علی بن الجاد نے اپنی سند سے پیش کی، اور بتایا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرنا درست نہیں ہے. صحابہ کرام اسے منع کرتے تھے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن احباب کے سوال ہیں وہ اپنے سوال دے سکتے ہیں تاکہ ان کا جواب دیا جائے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے کہ تیرا پیٹ نہ بھرے، لا اشبع اللہ بطنک یا لا اشبع اللہ بطنہ، اس معاویہ کا پیٹ نہ بھرے، یہ بد دعا کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ بد دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے بطور مزاح اکثر اوقات ایسے الفاظ کہتے رہتے تھے. یہ اکثر حدیثوں میں تاربت یمینک، وہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. ان کا ترجمہ اگر کریں اردو میں لفظی ترجمہ تو ان کا معنی کیا ہے؟ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. یہ بد دعا ہے نا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بطور بد دعا کہا نہیں. وہ بڑی مشہور حدیث ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، عورت سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کی شکل و صورت کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دین کو ترجیح دو، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں. بھی کیا بد دعا کے لیے آپ نے فرمایا؟ اور ایک ماں کہتی ہے اپنے بیٹے سے مر جانا میری بات مان، تو کیا ماں کی مراد یہ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا واقعی مر جائے؟ نہیں. اور ویسے لوگوں کو بتاتے ہیں، جب بعض لوگ کہتے ہیں نا جی صحیح مسلم میں ہے شریر گھوڑوں کی طرح اپنی دمیں نہ ہلاؤ، شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھ نہ ہلاؤ نماز میں، تو یہی انجینئر صاحب لوگوں کو کہتے ہیں بھی صحیح مسلم کو پڑھو تو صحیح کہ امام مسلم کہاں لے کے آئے اس حدیث کو. اور یہ بات تو بالکل صحیح ہے نا کہ صحیح مسلم میں امام مسلم نے اس کو تشہد کے باب میں پیش کیا نا. کہتے ہیں انجینئر صاحب بھی لوگوں کو کہتے ہیں اللہ کے بندو آنکھیں کھول لو اور دیکھو کہ امام مسلم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. اور امام مسلم کو پتہ ہے نا اس حدیث کا مطلب کیا ہے، تو واقعی امام مسلم نے تو اس کو تشہد کے باب میں پیش کیا ہے. یعنی تشہد میں جب سلام پھیرتے صحابہ کرام تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایسے کہتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بھی شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ نہ اٹھایا کرو. تو ہم انجینئر صاحب سے کہتے ہیں بھی کاش آپ بھی صحیح مسلم پڑھ لیتے. اس حدیث کے بارے میں جو حدیث آپ نے پیش کی ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کہ اللہ نے فرمایا اس کا پیٹ نہ بھرے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہاں پیش کی؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے 4 حدیثیں پیش کی، 4 حدیثیں. ان میں سے 1-2 آپ کو سناتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ امام مسلم کیا ثابت کرنا چاہتے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ، اس طرح کے الفاظ ہمیشہ بد دعا ہوتے نہیں. ایک حدیث یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ کے پاس ایک لڑکی آتی تھی، چھوٹی سی تھی، آتی تھی، پھر ایک دن بڑی ہوئی
کافی عرصہ نہیں آئی، بڑی ہو کر ان کے گھر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ نے فرمایا ہیا انتی، وہ تو ہے، یہ وہ لڑکی ہے، لا کابرہ سنو کی، مر جائے تو، تیری عمر ہی نہ بڑھے، تو ہے اتنی بڑی ہو گئی ہو، بالکل ایسے جیسے ہم کہتے ہو مر جانی ہے، اتنی بڑی ہو گئی ہو، اور تم وہی ہو نا تھوڑے عرصہ پہلے اتنی چھوٹی سی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا کابرہ سنو کی، اور بالکل اسی طرح الفاظ، لا کابرہ سنو کی، جا تیری عمر نہ بڑھے، ادھر کیا ہے؟ جا تیرا پیٹ نہ بھرے۔ وہ بات سمجھے کہ نہیں؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت دیکھیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ حدیث پیش کرنے سے پہلے یہ حدیث پیش کی، اللہ کے رسول نے فرمایا جا تیری عمر نہ بڑھے۔ لڑکی تو پریشان ہو گئی، روتی ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے پاس گئی کہ اللہ کے رسول نے مجھے بد دعا دی ہے، اب میں تو مری، اب میں تو زندہ نہیں رہ سکتی، اللہ کے رسول نے مجھے بد دعا دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بھی پریشان ہو کر اپنے دوپٹے کو گھسیٹتی بھاگی ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اللہ کے رسول اس بیچاری نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ نے اسے بد دعا دے دی ہے، کہہ دیا ہے کہ جا تیری عمر نہ بڑھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری زوجہ، میری پیاری، تمہیں معلوم نہیں میرا اللہ سے معاہدہ کیا ہوا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں اس لیے پریشان ہو رہی ہو؟ اللہ رب العزت سے میں نے معاہدہ کیا ہے، اللہ رب العزت نے میری اس دعا کو قبول کیا ہے کہ میں ایسے الفاظ اگر کسی کے بارے میں کہہ دوں جو میرا پیارا ہے، میرا اپنا ہے، محبت اور شفقت سے ایسے الفاظ کہہ دوں، اللہ رب العزت بجائے بد دعا بنانے کے اللہ اپنے قرب کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جا تیری عمر نہ بڑھے، تو یہ بد دعا نہیں تھی، یہ محبت کا انداز تھا، یہ آپ کا مزاح تھا، یہ ظرافت طبعی تھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ فرمایا میری زوجہ ایسے ہی پریشان ہو رہی، تمہیں معلوم ہی نہیں میرا اللہ سے معاہدہ کیا ہے۔ اس کے بعد امام مسلم نے یہ حدیث پیش کی، لا اشبع اللہ بطنہ، جا معاویہ تیرا پیٹ نہ بھرے۔ اب بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ اور اس حدیث میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو بھیجا کہ جاؤ معاویہ کو بلا کے لاؤ، اور اسی حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بلایا تھا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو؟ وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ وحی لکھا کرتے تھے، اور یہ تو فضیلت ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی۔ اور مسند احمد میں الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا عبداللہ بن عباس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلانے جا رہا تھا، فَإِنَّهُ كَانَ فِي حَاجَةٍ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاویہ سے کام تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا معاویہ سے کام تھا، اور جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کام ہو، کتنی بڑی خوش بختی ہے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی قربانیاں دینے والے اور اتنے جانساروں کو بد دعائیں دیتے تھے؟ اپنی ایک زوجہ محترمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا حلقہ، اور تو بانجھ ہو جائے، تو گنجی ہو جائے، پیار سے فرمایا نا، یہ بد دعا کوئی بھی نہیں کہتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ کو بد دعا دی۔ وجہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے، آپ کی زوجہ محترمہ آپ کے ساتھ تھی، ان دنوں میں وہ فطری ایام میں داخل ہو گئی، کہتی ہیں اللہ کے رسول مجھے تو فطری ایام آ گئے ہیں، میں کیا کروں؟ کوئی اس میں کوئی قصور تھا سیدہ کا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اقرا حلقہ، اور تو بانجھ ہو جائے، گنجی ہو جائے، یہ بطور بد دعا نہیں تھے، پیار بھرے انداز میں آپ نے فرمایا، جس طرح ماں کہتی ہے ٹوٹ پہنے مر جانے، یہ بد دعا نہیں تھے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بتایا ہے، حافظ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور امت کے سارے مفسرین اور شارحین یہی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں بد دعا مراد نہیں تھی، اور یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان کے خلاف نہیں ہے، یہ تو ان کی شان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے محبت فرماتے تھے، ظرافت طبعی کے طور پر ان سے ایسے مزاح بھی فرما لیا کرتے، لہٰذا یہ کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ اور کسی کا کوئی سوال ہے تو کر لے، ورنہ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔
اللہ رب العزت ہمیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سمیت تمام صحابہ کرام جو اللہ کے ولی بزرگ پر پسندیدہ برگزیدہ بندے تھے، اللہ رب العزت ان سے ہمیں محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کی محبت پہ ہمیں زندہ رکھے، ان کی محبت پر ہمیں موت دے۔ قیامت کے دن اور جنت میں اللہ رب العزت ہمیں انہی پاک باز ہستیوں کے ساتھ جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں بعض منافق ہیں، کیا صحابی منافق ہو سکتا ہے؟ جی، یہ سوال بھی اکثر لوگ کرتے ہیں کہ میرے صحابہ میں بعض منافق، اصل میں صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی اصحابی 12 منافقاً، بتایا میرے صحابہ میں 12 منافق گھسے بیٹھے ہیں۔ الفاظ کیا ہیں؟ میرے صحابہ میں 12 منافق گھسے بیٹھے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے 12 منافق ہیں۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ فی اصحابی فرمایا ہے، من اصحابی نہیں فرمایا۔ من اصحابی فرماتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میرے صحابہ میں سے 12 منافق ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا کہ صحابہ بھی منافق ہوتے، نعوذ باللہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ وہ فرمائے ہیں فی اصحابی 12 منافقاً، میرے صحابہ میں 12 منافق گھسے بیٹھے ہیں۔ اور اہل سنت کسی منافق کو صحابی کہتے نہیں۔ اور بتاؤ عبداللہ بن ابی منافق تھا نا، کبھی کسی نے صحابی کہا اسے؟ کلمہ پڑھتا تھا کہ نہیں؟ اوپر سے مسلمان بنا ہوا تھا کہ نہیں؟ اندر سے کھوٹا تھا کہ نہیں؟ تو ہم اسے صحابی کیوں نہیں کہتے؟ اہل سنت میں سے کوئی اسے صحابی کہتا؟ اور کیا عبداللہ بن ابی کو کبھی ہم نے رضی اللہ عنہ کہا ہے؟ کبھی انجینئر صاحب نے رضی اللہ عنہ کہا عبداللہ بن ابی کو؟ کیوں؟ وہ دل سے مخلص ہے۔ رضی اللہ عنہ کسے کہتے ہیں؟ جو دل سے، معاویہ رضی اللہ عنہ دل سے بھی مخلص تھے، سچے اور پکے صحابی تھے۔ انہیں ان کے بارے میں اس طرح کے اشکالات، بھئی کھل کے کہو نا۔ یہ جو کہتے جی صحابہ میں منافق تھے، تو بھئی تمہاری مراد کیا ہے؟ منافق کو تو تم صحابی نہیں کہتے، نہ ہم صحابی کہتے، تو پھر جب معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر آتا ہے تو منافقوں والی باتیں کیوں کرتے ہو؟ اور بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جو منافق ہوتا ہے وہ صحابی ہوتا؟ اہل سنت صحابی اسے کہتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الایمان، جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اس کی موت بھی ایمان پر ہوئی ہو۔ جس کی موت ایمان پر ہوئی ہو منافق ہو سکتا؟ بس۔ ایک بھائی پوچھ رہا ہے کہ وہ 12 خلفاء جو ان میں سے کون کون سے ہیں؟ اچھا، بھائی پوچھ رہے ہیں کہ 12 خلفاء کون کون سے ہیں؟ اچھا جی، اب دیکھیں اس کے بارے میں اہل علم کے اقوال مختلف ہیں۔ کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ وہ 12 مسلسل ہے۔ پہلے 12 جو حکمران تھے نا اسلام کے، وہی 12 خلفاء تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ صرف 12 خلیفے ہوں گے۔ اور بھئی 12 خلفاء تک اسلام غالب رہے گا، یعنی یہ 12 خلفاء ایسے ہوں گے جن کے دور میں اسلام شان و شوکت میں ہوگا، عروج پر ہوگا، جن کے دور میں فتوحات ہوں گی۔ یہ مطلب نہیں کہ 12 کے بعد خلیفہ ہوگا کہ کوئی کہ نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ خلافت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک جب بھی ہوگی قریش میں ہوگی، اور یہ بھی فرمایا نا کلھم من قریش، آپ نے فرمایا کہ 12 خلفاء تک اسلام غالب رہے گا، سارے کے سارے کون ہوں گے؟ قریشی۔ ایک بندہ پوچھنے لگا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ قریشی تھے؟ میں نے کہا گوگل کھول کے دیکھ لو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے تھے، قریشی ہونے میں کیا شبہ ہے؟ 5ویں 6ٹھی پشت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نسب ملتا ہے، جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ملتا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے نا، عثمان رضی اللہ عنہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اور قریشی ہیں۔ تو قریش میں سے ہی بنو امیہ ہے نا، جس طرح بنو ہاشم ہے، تو قریشی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ مسلسل ہیں۔ آپ نے فرمایا 12 خلفاء تک اسلام غالب رہے گا، یعنی جب تک 12 خلفاء پورے نہیں ہو جائیں گے اسلام غالب رہے گا۔ ہن آپ طریقے اسلام پڑھ لو، نام ہی آپ ہی لے لو، ہم اگر لیں گے تو بعض کو پریشانی ہوگی۔ اور بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے 12 جو حکمران ہیں نا خلفاء، ان تک اسلام غالب رہے گا۔ ٹھیک ہے، چلیں۔ بارک اللہ فیک۔ امیدواروں کے لیے دعا کر دیں۔
بیماروں کے لیے دعا کا کہا گیا ہے، اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ ایکسیڈنٹ ہوا، بیٹا فوت ہو گیا، کن کا؟ ایک ایکسیڈنٹ ہوا، جی بیٹا جی فوت ہو گیا، جی تو جی، والدہ جو ہے نا وہ ہاسپٹل میں ہی ہیں، بول نہیں گئے، تو کافی انا بیمار للہ۔ ہیں۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان والمنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا شافي الأمراض أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں، یا اللہ انہیں مکمل شفا عطا فرما۔ یا اللہ جن بیماروں کے لیے کہا گیا ہے، بیٹا ایکسیڈنٹ میں فوت ہو چکا ہے، والدہ قومے میں ہیں، بول نہیں سکتی، اللہ رب العزت انہیں شفا عطا فرمائے۔ جو لوگ مومنین موحدین اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، اللہ رب العزت ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ یا اللہ ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ ان کے عذاب قبر سے محفوظ فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، یا اللہ انہیں عذاب قبر سے اور عذاب حشر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جو لوگ گھروں میں اسپتالوں میں جس بیماری میں ہیں، یا اللہ کوئی بیماری ایسی نہیں جس کی شفا تیرے پاس نہ ہو۔ یا اللہ ہمارے پاس بہت سی بیماریوں کا علاج نہیں ہے، یا اللہ جنہیں ہم لا علاج سمجھتے ہیں، یا اللہ ہمارے پاس بہت ساری بیماریوں کی ویکسین نہیں ہے، یا اللہ تیرے پاس ہر بیماری کی شفا ہے۔ یا اللہ تو شفا عطا فرما سکتا ہے، یا اللہ تو ان مریضوں کو بھی شفا دیتا ہے اور دے رہا ہے جن کی شفا کسی کے پاس، جن کا علاج دریافت ہی نہیں ہوا، ایسے مریض بھی صحت یاب ہوتے رہتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض ختم فرما، یا اللہ ان کے قرض دور ہونے کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں نیک روزگار عطا فرما، یا اللہ نیک حلال روزگار عطا فرما۔ یا اللہ حرام کے لقمے سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ حرام کے لقمے سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جنہیں اولاد دی ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ہماری اولادوں کو سچا اور پکا مسلمان بنا۔ یا اللہ ہمیں عقیدہ و عمل میں سچا اور پکا مسلمان بنا۔ یا اللہ جتنے لوگ تیری خاطر اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں، یا اللہ دور دراز سے آئے ہیں، یا اللہ بارش کے باوجود اتنے لوگ جمع ہوئے ہیں، یا اللہ ان سب کو یا اللہ معاف فرما دے۔ یا اللہ یہاں ہمارا جمع ہونا یا اللہ ہماری مغفرت کا سبب بنا دے، یا اللہ ہماری مغفرت کا سبب بنا دے۔ یا اللہ ہم نے جو کچھ مانگا ہے وہ بھی ہمیں عطا فرما دے، یا اللہ جو نہیں مانگ سکے ہمیں وہ بھی نصیب فرما دے۔ یا اللہ دین و دنیا کی ہر بھلائی ہمیں عطا فرما دے، یا اللہ دنیا آخرت کی ہر برائی، ہر مصیبت اور ہر فتنے سے ہمیں محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔